کے نام سے جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرات محمد و آل محمد، ساری تعریفیں اللہ کے لیے کہ جس نے انسان کو خاک سے خلق کیا اشرف المخلوق کرنے کے لیے، شرف کے راستے بھی استوار کیے، روشنیوں کا بھی انتظام کیا۔ آپ کافی عرصے وقت کے بعد فرش مجلس پر دکھائی دے رہے ہیں۔ اس دوران ڈاکٹر عابد صاحب نے ایک تقریر میں فرمایا کہ شرف و فضیلت کسی شخصیت کی دیکھنی ہے، کسی کی شخصیت کو تولنا اور ناپنا ہو تو کم از کم 4 معیار: پہلا علم، دوسرا شعور، تیسرا نسبت الہیہ علم سے، اور چوتھا وہ عرفانی نگاہ۔ انسان کو بلند ہونے کے لیے ان تلازمات کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے کیا تھا، تو میں نے، اور ان کی مجلسیں تو 5-6 کے بعد ختم ہو گئی، اب واللہ عالم وہ موضوع بعد میں چلا نہیں چلا، مگر میں نے ایک علم اٹھا رکھا ہے، اس پر گفتگو کر رہا تھا۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کہ دوسرا تلازمہ شعور ہے، تو بے شک علم بغیر شعور کے نہ ہو، ورنہ ایک بستی میں جو سب سے بڑے عالم تھے وہ حضرت لال مجھکڑ ہوا کرتے تھے۔ بستی والے اپنے ہر مسئلے کا حل انہیں سے پوچھ چکے، وہی علم والے تھے۔ کوئی بھی نیا مرحلہ آتا وہ بستی والے ان کے پاس پہنچتے، وہ منٹوں میں تو سلجھا دیا کرتے تھے۔ ایک دن بستی میں جو مینڈک آیا تو یہ ایک عجیب و غریب جانور تھا، اس سے پہلے بستی والوں نے دیکھا نہیں تھا، بڑے حیران ہوئے۔ چھلانگ ہرن سی لگاتا ہے، آواز شیر جیسی ہے، رفتار گھوڑے سے زیادہ تیز ہے، یہ ہے کون سا جاندار؟ غرض ساری بستی اکٹھا ہو کے لال مجھکڑ صاحب کے پاس پہنچی۔ حضرت لال مجھکڑ نے کہا، مجھے رونا آتا ہے اس بات پر کہ جب میں تمہاری بستی میں نہیں رہوں گا تو تم کیا کرو گے؟ پھر ہنسے اور کہنے لگے، ہنسی اس بات پر آتی ہے کہ اتنی معمولی سی بات تم نہیں سمجھ سکے۔ بستی والوں نے کہا، سرکار گتھی سلجھائیے۔ کہنے لگے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک گیہوں کی بالی لے کر جاؤ، اگر وہ کھا لے تو ہرن ہے، نہیں کھائے تو شیر ہے۔ تو بغیر شعور کا علم بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ جیسا کہ پچھلے 1400 سال میں ہم بہت سے لال مجھکڑوں کو دیکھتے آ رہے ہیں، تو علم کے ساتھ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ علم بھی علم نہیں ہے اگر انسان کے پاس شعور نہیں ہے۔ ان کی کہانی وہی ہے جو قرآن نے علماء یہود کے لیے اصطلاح استعمال کی، کمثل الحمار، یہ گدھوں کی مانند ہیں جن پہ کتابیں ڈل گئی ہیں۔ ہمارے یہاں بھی محاورہ بولا جاتا ہے، یار گدھے پہ کتابیں ڈالی ہیں اس آدمی۔ تو علم کے ساتھ شعور بہت ضروری ہے تاکہ اس سے اخذ کر سکے، ورنہ کتاب وہی ہے، ایک ہی کتاب ہے ڈاکٹر صاحب، اور 72 اس کے بیانیے ہیں، 72 تفسیریں ہیں۔ اسی لیے تو کہ سب کے شعور کی سطح
الگ ہے. بس یہ الگ بات ہے کہ یہ شعور کون سا آئیڈیل سامنے رکھ کر ڈیولپ کیا گیا ہے. اب جن کے شعور کا معیار ہی لال بھجکڑ ہوں، ان کے شعور کا معیار کیا ہوگا؟ اور جن کے شعور کا معیار باب العلم ہو، تو یہ فرق رہا شعور کا. میں علم پر یہ عرض کر رہا تھا کہ علم کی بھی قسمیں ہیں. یہ دیکھو کس قسم کا علم. مثال کے طور پر علم تو یہ بھی ہے کہ چپل سلنے میں کون سا دھاگا استعمال ہونا چاہیے، اور سول کس چیز کا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور لیدر کس چیز کا زیادہ عمدہ ہوتا ہے، سافٹنیس کس چیز کے لیدر میں ہے. علم ہے، بولو کہ نہیں ہے. لیکن یہ علم اس میٹیریولوجسٹ کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا کہ جو دھاتوں کو پگھلا کر دھاتوں کے کمپاؤنڈ ان کے املگم تیار کرتا ہے اور ان سے نئی دھاتیں ایجاد کرتا ہے. کہ اس نے کاپر میں برونز ملایا تو پیتل بنی تھی، لوہے میں تانبا ملایا تھا تو کانسا بنا تھا. یہ کسی نہ کسی نے تو ایجاد کی تھی. اس کا علم تو یعنی علم کی قسمیں ہیں. کس قسم کا علم ہے اس سے اس کے بلند اور پست ہونے کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. تیسرا یہ کہ علم کون سی یونیورسٹی سے حاصل کیا ہے. بھائی روہیل کھنڈ سے ہیں، آگرہ یونیورسٹی سے ہیں، اے ایم یو سے ہیں، جے این یو سے ہیں، ڈی یو سے ہیں، بامبے یونیورسٹی سے ہیں، یا برکلے سے، ہیمپشائر سے، آکسفورڈ سے. سب کے معیار الگ الگ ہیں. تو وہ مدرسہ دیکھ لینا جہاں سے پڑھ کر نکلے ہیں. کہیں بھدرے صدر کے مدرسے سے تو نہیں نکلے ہیں حضرت. تو علم کہاں سے حاصل کیا ہے؟ وہ درسگاہ بہت ضروری ہے. وہ درسگاہ آل محمد ہے، درسگاہ اصحاب محمد ہے، درسگاہ تابعین محمد ہے، درسگاہ تبع تابعین محمد ہے. بولو یونیورسٹی کے اسٹینڈرڈ میں فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا. اس پر طویل گفتگو ہو چکی، میں آج بات بھی نہیں کروں گا. آج ایک نئے موضوع، اب ایک اور گوشہ اس کا. سوال یہ ہے کہ علم ایک ہی میدان کا علم ہے. مثال کے طور پر 4 میٹیریولوجسٹ بٹھا دیجیے آپ، بھئی یہ دھاتوں کے ماہر ہیں. انہوں نے یہ علم حاصل کس نیت سے کیا ہے؟ ایک شخص وہ تھا جس نے ایلومینیم اور ٹن کو ملا کر ہنڈال کو بنایا، جس سے آج دنیا کی سب سے ہلکی مگر سب سے مضبوط دھات بنی، جس سے ہوائی جہازوں کی باڈیز بنتی ہیں. ہوائی جہاز بننا اور انسان کا ہوا میں اڑنا ممکن ہو سکا. ایک میٹیریولوجسٹ وہ تھا. دوسرا وہ تھا کہ جس نے بہت سارے پرزے ڈھالنے کی کوشش کی اور پتہ چلا دھاتوں کو پگھلانا سیکھا. دھاتوں کو پگھلا کر انہیں پرزوں میں ڈھالنا سیکھا، ان کو گرائنڈ کر کے خوبصورت اور باریک پرزوں میں تراشا، اور پتہ چلا کہ ایک موبائل سے لے کر کمپیوٹر تک اس کے فن کے محتاج پورا انسانی سماج اور اس کا آئی ٹی سیکٹر، انفارمیشن سیکٹر آج مرہون منت ہے اس کا. ایک صاحب ہمارے دوست تھے، انہوں نے بھی دھاتیں پگھلانا سیکھی، اور اس کے بعد انہوں نے پردے بھی بنانا سیکھے.
اور پرزوں کو ڈھال کر اتنے مضبوط تالوں میں تبدیل کر دیا کہ لنک تالے پورے ہندوستان میں پہچانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا کہ وہ صاحب اپنی چابی سے کھلتے ہیں, کسی اور سے کھلتے ہی نہیں, چور بھی انہیں نہیں کاٹ سکتا. دوسرے ہمارے دوست تھے, انہوں نے بھی میٹیریولوجی, اب چوتھے آ گئے نا, انہوں نے بھی میٹیریولوجی میں مہارت حاصل کی, دھاتیں پگھلانا سیکھی, پگھلا کر انہیں پردے بنانا سیکھے, اور پردوں سے انہیں چابیاں بنائیں. کیوں؟ بولے دوسرے نے جتنے لنک تالے بنائے ہیں میں ان سات تالوں کو تو کھول کھول کے چوروں کو دوں گا. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا چاروں کا علم برابر ہے؟ علم بظاہر دنیاوی طور پر چاروں کا برابر ہے, چاروں میٹیریولوجسٹ ہیں, مگر نیتوں کا فرق ہے. ایک بندے نے انسانیت کی خدمت کی, آج بندہ انسان ہوا میں اڑ رہا ہے. ایک بندہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بدولت یہاں سے لے کے امریکہ تک کنیکٹڈ ہے, پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہے. ایک بیچارہ طالب بنا تھا, چلو غریب کم سے کم انسانی سماج کو چین کی نیند دے رہا ہے, اور چوتھا نیند اڑانے کے لیے پیدا ہوا ہے. تو چاروں کا علم برابر نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم علم دین میں بھی یہی ہوا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین انہوں نے ہمیں دیا, بقول مولا کائنات علم کے 1000 ابواب میرے سینے پر انہوں نے روشن کیے, اور ہر باب سے 1000 ابواب میں نے قائم کیے. یہ علم نبوت ہے, علم رسالت ہے. اور ایک طرف رسول کے بہت قریب بیٹھنے والا ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی مجھے قرآن میں مستعمل لفظ ابوا کے معنی بتا دے تو میں اسے 100 اونٹ سرخ چشم دوں. یہ بھی صحبت رسول میں بیٹھا, وہ بھی صحبت رسول میں بیٹھے جنہوں نے 1000 باب سے 1000 اب 1000 گنا جتنی گنتی ہے مجھے نہ آتی بھائی, میتھمیٹکس کا ہمیشہ کمزور رہا میرا, اب جتنے زیرو لگتے ہیں. علم وہی ہے, علم سے نتیجے اخذ کرنے والے شعور الگ تھے. یہ ہوا بس ایک کہانی سنا کے بعد ختم کیے دیتا. امام جعفر صادق علیہ السلام محمد انہیں رئیس الفقہا کہا جاتا ہے, یعنی جتنے بھی فقیہ گزرے ہیں ان کے اسکول میں ضرور آیا ہوگا, ورنہ فقیہ بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. اب مدرسہ تو ہے فقیہ پیدا کرنے کا, اب یہ طالب علم کے اوپر ہے وہ مدرسے میں کس نیت سے آیا ہے, بات پھر نیت کی آ گئی. ایک مدرسے سے تمام شاگرد ایک معیار کے نہیں نکلا کرتے, ان کے شعور اور نیت دونوں شرطیں میں نے بتلا دی. نیت کالج سارے بچے جاتے ہیں, سب ایک معیار کے نہیں ہوتے. کچھ وہ بھی ہیں جو کچھ سیکھنے جاتے ہیں, اور کچھ وہ بھی ہیں کہ جو عابد صاحب کو سکھانے آتے ہیں, ہے نا کالج میں. اور کچھ وہ ہیں جنہیں نہ سیکھنا ہے نہ سکھانا ہے, بس کچھ دیکھنے آتے ہیں یا کچھ دکھانے آتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام ملاقات کے لیے ہمارے امام اعظم تشریف لے گئے. امام اعظم اس سے پہلے کہ امام جعفر صادق باہر نکلتے, وہاں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا.
5-6 سال کا، اس بچے سے پوچھا آپ کی تاریخ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں موسیٰ بن جعفر۔ اچھا ایمان کے فرزند ہیں جی۔ اب سوچا بیٹھے ہیں پاس تو ذرا بچے کا امتحان ہی لے لیں۔ گھما دو جب ننگا ہوا تو شروع ہو گیا تو نہیں رکے گا۔ امام اعظم کو ایک تشویش تھی کہ یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں، حالانکہ خود اس مدرسے کے نکلے ہوئے تھے، اب واللہ عالم کس نیت سے گئے تھے، بعد میں تو فخر ہی کیا خیر ان 2 سال تک۔ تو ان کے یہاں یہ مشہور ہے کہ یہ پڑھتے نہیں ہیں کسی مدرسے میں، یہ پڑھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا میں نے دیکھا بھی، انہوں نے جو کچھ دیکھا تو انہوں نے تو 2 استاد ہی دیکھے تھے، امام باقر دیکھے، امام جعفر دیکھے۔ آج بچے کو آزمائے ان کا یہ عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں، کہ کوئی بچہ پڑھتا نہیں ہے، خود پڑھا ہوا آتا ہے اللہ کے یہاں سے، ادھر آزما کے دیکھیں، اور اگر عقیدے کو ہم جھٹلا سکے تو بس ہو گیا کام، پھر تو ہم سچ مچ ہی امام اعظم ہو جائیں گے۔ بچے سے پوچھا امام زادے کچھ پوچھ سکتے ہیں آپ سے؟ کہ پوچھیے۔ تو انہوں نے دریافت کیا کہ یہ جو بندہ گناہ کرتا ہے یہ اللہ کی مرضی سے کرتا ہے یا خود کرتا ہے؟ بچے نے امام اعظم سے کہا کہ 3 صورتیں ہیں اس کی۔ پہلی صورت یہ کہ اللہ کرتا ہے، بندہ نہیں کرتا، تو لازمی بات ہے پھر بندہ سزا کا مستحق ہے ہی نہیں، جس نے گناہ کیا ہی نہیں اس کے لیے جہنم کیا، عدل کے خلاف ہے کہ اسے سزا دی جائے۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ کرتا ہے لیکن اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے، چونکہ یہی عقیدہ تھا امام اعظم کا، پتہ بھی ان کے بغیر تو روٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو امام اعظم کے عقیدے پر ہی حملہ کیا سیدھا بچے نے۔ کیونکہ پہلی صورت ہے کہ اللہ کرتا ہے تو پھر بندے کو سزا کیوں؟ دوسرا عقیدہ اللہ بندہ کرتا ہے لیکن اللہ کی رضامندی ہے، کہتے یہ اس سے زیادہ بری صورتحال ہے، اس لیے کہ اللہ قوی ہے، بندہ کمزور ہے، تو قوی کونیوان سازش کرنے میں شریک جو قوی ترین ہے وہ کمزور ترین کو سزا نہیں دے سکتا، اس لیے کہ سازش تو خود کی ہے، سزا اگر ملے تو قوی ترین کو اور 2 گنی ملنی چاہیے، کمزور ترین کو نہیں ملنی چاہیے۔ پھر کہتے تیسری صورتحال یہ ہے کہ بندہ گناہ خود کرتا ہے، تب دوزخ اور جنت کا تصور بھی جائز ٹھہرتا ہے۔ سناٹا چھا گیا، سر جھکا لیا، سوال کا جواب مل چکا تھا، کہے تو کیا کہیں۔ جب دیر گزری تو بچے نے پوچھا کچھ اور پوچھو، گھبرا کے کھڑے ہو گئے، کہا کہ امام زادے بس اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے۔ علم پر بات ہو رہی تھی، ایک فقرہ سن لیں، فقرہ کیا میرا کیا سرکار دو عالم کا فقرہ ہے۔ اور مشترکہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے یہاں یہ حدیث مشترکہ ہے۔ ہم جب کہتے ہیں علم کی تعریف بیان کرتے کہتے ہیں علم زندگی ہے، علم روشنی ہے، علم حوصلہ ہے، کہتے ہیں نا۔ اب زندگی اور موت پر سن لیں آپ، ہماری نظر میں زندہ کون ہے؟ وہی جو ابھی 5 چباتے ہوئے ملے تھے، ابھی گٹکا کھا رہے تھے، باتیں کرتا، سوتا جاگتا، ہنستا بولتا، یہی معیار ہے ہمارے یہاں زندگی کا۔ مردہ کون ہے؟ جو لیٹ گیا، سانس نہیں آ رہی، دل نہیں دھڑک رہا۔ اسلام کے یہاں زندگی اور موت کا معیار الگ ہے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں الجاہل میتۃ میت،
الجاہل میت ولا کون الحیہ، جاہل مردہ ہے اور وہ کبھی زندہ نہیں ہو سکتا. والعالم حیہ، اور عالم حیات ہے. ولا کون میت، وہ کبھی مردہ نہیں ہوتا. عالم اپنے علم میں زندہ رہتا ہے، جاہل اپنی جہالت میں زندگی کے باوجود 100 مرتبہ خود کو مردہ کہلواتا ہے. یہی تو قصہ ہے کہ جب دنیا اہل بیت کا تصور کرتی ہے تو اہل بیت علم کی اس منزل پر فائز ہے کہ قیامت تک ان کو موت نہیں آ سکتی. وہ شہادت وحادت کا تصور چھوڑ دیجیے، وہ اپنی جگہ، شہید زندہ ہے یہ اپنی جگہ، اپنے علم کی بدولت وہ قیامت تک مردہ نہیں ہو سکتے. اس لیے سارے مردہ ضمیر اور مردہ مستقبل لوگ اہل بیت کی برابری کا تصور کرتے کرتے جب احساس کمتری کا شکار ہوتے تو دشمنی پر اتر آتے. امام زہری نے ایک روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ولید بن عبد الملک نے مجھے بلایا اور پوچھا یہ بتا، یہ جو افواہ بہت کر رہی ہے روایت کہ علی کے انتقال پر بیت المقدس کے کعبے کے پتھروں سے خون نکلا تھا، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ روایت آپ نے بھی نہ سنی ہوگی، کسی محدث نے بیان نہیں کی کہ جس دن علی کو ضربت لگی اس دن بیت المقدس کے پتھروں سے خون ابلا، لیکن اس روایت کو کسی محدث نے بیان نہیں کیا. واللہ عالم کس نے بیان کیا کہ لوگوں میں افواہ بن کر یہ روایت پھیلی. جب پھیلی تو عبد الملک کے کان میں گئی. عبد الملک بن مروان نے امام زہری کو بلا کر یہ پوچھا کہ کیا یہ روایت صحیح؟ چلو امام زہری تو آپ جانتے ہیں کیا حیثیت کے امام ہیں، 9000 تو ان کے شاگرد علم حدیث میں ہیں، محقق مانا جاتا ہے، جس کو یہ سند دے دیتے تھے وہ، اور بعد میں جتنی بھی روایتیں حدیثیں یہ بخاری مسلم امام زہری کی سند کے بعد ہی شائع ہوئی. تو اتنا بڑا محدث، ان سے کہا کہ یہ بتا یہ روایت صحیح ہے. امام زہری گھبرا گیا، کیا کریں، حکومت سے وظیفہ بھی ملتا ہے اور سچ بولیں تو گردن ماری جائے، جھوٹ بولیں تو ضمیر قتل ہوتا ہے. کچھ دیر سر چھپایا اور اس کے بعد سر جھکایا اور اس کے بعد پوچھا یہ بتائیے آپ تک یہ روایت پہنچ گئی، کیسے پہنچی؟ کہا کہ یہ چھوڑ، یہ بتا سچ ہے یا غلط؟ امام زہری کہتے میں نے کہا سچ ہے. تو کہا کہ تو خبردار کسی کے آگے بیان نہ کرنا، نہ کبھی تصدیق کرنا. اس کی سمجھ میں آیا؟ علم کے ساتھ جو انصاف اور ناانصافیاں ہوئی ہیں، اور اگر علم کی منزل پر اہل بیت فائز نہ ہوتے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اہل بیت کا کوئی فرد چین سے اس دنیا میں نہیں جی سکا؟ کسی حکومت نے کسی کو چین نہیں دیا. آپ کے تو علم میں ہے، اتنی بڑی کربلا سج گئی. یہ قصہ علم اور جہالت کا ہی تھا. ایک طرف علم کھڑا تھا، ایک طرف جہالت کھڑی تھی. اور جب جہالت علم کو زیر نہ کر سکی تو جھنجلا کر اس قدر ظلم پر اتر آئی کیونکہ عربوں کی روایتی غیرت کو بھی اٹھا کر رکھ دیا. یہ رسول زادیاں یہ بازاروں میں پھرنے کی لائق نہیں تھی. کبھی غور کیا کہ یزید نے اس قدر ظلم کیوں کیے؟ یہ وہی جھنجلاہٹ اور کھسیاہٹ ہے، ورنہ قتل ہو گیا، حسین قتل ہو گئے، کنبہ لٹ گیا، بات ختم ہو جانی تھی. عربوں کا دستور تھا کہ لاشوں کو دفن کر کے دشمن کو بھی
اس کے عیسیٰ کو پرسہ دینے کے لیے جایا کرتے تھے اور پرسے کے ساتھ ساتھ کھانا لے کر جایا کرتے تھے۔ لیکن یہ حسین کا پرسہ ہے کہ لاشوں کو دفن کرنے کی بجائے گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال کر دیا۔ یہ حسین کا پرسہ ہے کہ کھانے کی بات چھوڑیے، 3 دن کے بھوکے پیاسے بچوں کو تازیانے ملے، تماچے ملے۔ آپ پرسہ داری اور تعزیت کی باتیں کرتے ہیں، بے گور و کفن باپ کے کچلے ہوئے جنازے کو تپتی ہوئی دھوپ اور جلتی ہوئی ریت پر بے گور و کفن چھوڑ کر جانے والا ایک لوتا وارث حسین کا زنجیروں رسیوں میں جکڑا ہوا، یہ کون سی بے غیرتی تھی؟ یہ وہی کی تیارت تھی۔ اور پھر اس کے بعد اگر گرفتاروں کو قید کر کے مرکز تک پہنچایا بھی جاتا ہے تو یہ طریقے نہیں ہوتے جس طریقے سے سید سجاد کو کربلا سے شام تک اذیتوں اور تکلیفوں کے ساتھ لے گئے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دھوپ میں قافلے کو چھوڑ دیا جاتا تھا، عرب دھوپ میں سفر نہیں کر سکتے نا، یا تو صبح سے لے کر زوال سے پہلے سفر کرتے یا پھر شام میں مغرب کے بعد سفر شروع کرتے۔ غور سے اثر تک عرب سفر نہیں کرتے۔ تو یہ بدکار قوم جب دھوپ تیز ہوتی تو اپنے خیمے لگا کر آرام کرنے کے لیے چلے جاتے، اہل بیت کو دھوپ میں چھوڑ دیا جاتا، اور جب اس دھوپ میں سید سجاد کا زیور تجنے لگتا تھا، دہکنے لگتا تھا، تو کوئی پانی ڈالنے والوں سے ایک روایت ہے کہ ایک جگہ جب پیاس لگی سکینہ کو اور پانی چلاتے چلاتے بہت دور جا کر پانی ہاتھ آیا، تو جس کوزے میں پانی تھا اس پانی کو لے کر سید سجاد کے نزدیک گئی اور سکینہ نے ایک گھونٹ پانی پیا اور پینے کے بعد بقیہ پانی بھائی کے توق اور بیڑیوں پر ڈالنا شروع کیا۔ سید سجاد نے کہا، سکینہ یہ کیا کرتی ہو؟ تمہیں پیاس لگی تھی؟ کہا کہ بھیا میری پیاس تیری تکلیف سے زیادہ نہیں ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ تیری بیڑیاں کتنا تج رہی ہیں۔ اس تکلیف و رضیت کے ساتھ سید سجاد کو لے جایا گیا اور بس آپ کی رحمت تمام ایک جگہ نماز ظہر کے لیے سید سجاد نے دیکھا دور تک کوئی سایہ نہیں، جلتی ہوئی ریت، کوئی مسلح نہیں۔ سید سجاد نے ایک خیمے کے قریب گئے، سید سجاد جب ایک خیمے کے قریب گئے تو دیکھا اس کا سایہ ایک طرف کو تھوڑا سا سایہ، جبکہ سورج سر پر تھا تو تھوڑا سا سایہ ایک طرف کو جھک رہا تھا۔ سید سجاد نے سوچا میں تیمم کر کے اپنی نماز چھوڑے سے سایہ میں شاید ریت دھوپ سے کچھ بچ گئی ہے، کچھ دیر سے تو غالباً کچھ ٹھنڈی ہو گئی ہوگی، یہ سوچ کر اپنی پیشانی کے لیے ٹھنڈی ریت کا تصور کر کے سید سجاد نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کی۔ بس جیسے ہی اقامت کہی بلند آواز میں، شمر تازیانہ لے کر بڑھا، پولی تازیانہ لے کر بڑھا، تازیانے مارتے جاتے تھے، سائے میں کھڑے نہیں ہو سکتے، دھوپ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے۔ بس سیدانیوں نے دیکھا سید سجاد کی پیشانی پر پڑتے ہوئے تازیانے پھوپھیوں سے برداشت نہ ہوئے، زینب نے آواز دی، ام کلثوم باہر آؤ، ام لیلا باہر آؤ، رقیہ باہر آؤ۔ عورتوں نے سایہ کیا سید سجاد پر نماز پڑھنے کے لیے۔ لعنت اللہ علی الظالمین۔ ربنا تقبل منا